افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیا پس وہ شخص کہ کھول دیا ہے اللہ نے سینہ اس کا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، پس وہ ایک نور پر ہے رب کے ہاں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ہی پریشانیاں پیش آئی۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کاذبہ کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگ یمامہ میں وہ قتل ہوا، لیکن قیمتی صحابہ شہید ہوئے۔ منکرین زکوٰۃ کو بھی سیدھا کیا گیا، جیش اسامہ بھی مصر سے واپس بخیر و عافیت آیا۔ لیکن یہ مواقع سب ابو بکر کے لیے آزمائش کے تھے۔ اس دوران ابو بکر صدیق کو کہا گیا کہ اگر اس طرح دو چار مار کے اور ہوئے اور قیمتی صحابہ شہید ہوئے، ایسا نہیں قرآن ضائع ہو جائے۔ قرآن کے بڑے بڑے علماء حفاظ وہ جہاد میں پہلی صف میں ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق بہت دیر تک حیران تھے اس میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، لقد شرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر۔ پہلے عمر نے باتیں شروع کی، پھر زید بن ثابت جو کاتبان وحی میں سب سے بڑے تھے، ان کو کہا کہ آپ جن کو جانتے ہیں کہ پیغمبر کی وحی لکھتے تھے، ان 6 کے 6 آدمیوں کو ساتھ کریں اور قرآن شریف کی صورتیں اور آیتیں پیغمبر کے زمانے کی لکھی ہوئی چیزوں سے لے کے لکھیں۔ بخاری میں حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں واللہ لو حملوا علی جبلا لکان اخف علی، اگر اس کی جگہ مجھ سے پہاڑ اٹھواتے یہ آسان تھا، لیکن قرآن کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں نے ابو بکر کا شرح صدر دیکھا، عمر کا شرح صدر دیکھا، فشرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ پیغمبر اسلام کو بھی ابتدائے نبوت میں گرانی پیش آ رہی تھی۔ حق تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ تو شرح صدر مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے، بڑا مشکل مسئلہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ان امور میں ہوتا ہے جس میں بظاہر دینی رہنمائی نہ ہو، مباح امور میں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہے، آپ وتروں کے بعد نفلیں نہ پڑھیں۔ اب وہ ابھی تک یہ حرکتیں کر چکا ہے، زندگی جہالت میں گزار چکا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے جی مجھے شرح صدر نے کہا شرح صدر کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کی وحی پر ایمان کی ضرورت ہے۔ تیرا دل چاہے یا نہ چاہے حدیث ماننی پڑے گی۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی قمیص کی بٹن پٹی مسلمان کر دیں، آپ مسلمان ہیں تو بہت شرم کی بات ہے کہ آپ کی قمیص غیر مسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے شرح صدر نے کہا الٹی قمیص پہن کر تمہیں شرح صدر ہے، اس پہ کیسے شرح صدر نہیں ہے؟ عادات پلیت ہو چکی ہے، قبائح غالب آ چکے ہیں، جبکہ اس میں دوسرا قول ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں سمجھاتے ہیں کہ جب سنتیں موجود ہے تو فرضوں کے بعد طویل نشست نہ کرے، تسبیحات اور تفصیلی دعائیں بعد الرواتب ہے، حنفیہ کا متفق فیصلہ ہے، تمام محدثین و فقہاء۔
اس عنوان سے ایک رسالہ تیار ہو رہا ہے، مجھے امید ہے کہ ہمایوں کچھ مہربانی کر کے اور جلدی تیار کر لے گا، اور 22 مسائل جس میں احسن العلوم ممتاز ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اس کی ایک تحریر دے دوں۔ پڑھنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علوم کے بے حد قدردان شرفاء طبع، سچے طلباء، ان کو رہنمائی بہت ضروری ہے تاکہ وہ آگے بات چلائے، اور باقی دوسرے ویسے ہی کمزور طبع کے، ان کو سیدھا اور الٹا سب برابر لگ رہا ہے۔ تو شرح صدر ان امور میں درکار ہوتا ہے جس میں مباحات ہو۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ زقوم ہے، جس کو آپ سٹروبیری کہتے ہیں، نام انگریزی کا لے کے جان چھوڑاتے ہیں، اور بہترین آم ہے، زبردست امرود ہے، کیلے ہے، ہزاروں قسم کے خربوزے اور تربوز ہے، بے ضرر اور بے باک چیزیں ہیں نا، وہ کھاؤ نا، ان کو شرح صدر نہیں ہو رہی۔ اس کی شرح صدر کی ضرورت نہیں، عمل کرنا چاہیے۔ آپ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی نیک عمل ہو تو الحمد، ثناء علی اللہ، اللہ کی تکبیر، تمجید، تحلیل، تقدیس، تنزیہ سے شروع کرو۔ اسلام میں کوئی نیکی درود سے شروع نہیں، وہ شرح صدر نہیں ہے اس کو غلط قسم کا انقباض ہوا ہے، اس کو شرح صدر سمجھتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث موجود ہے ترمذی شریف ثانی میں بھی اور عمل الیوم واللیل میں، اذا بدا احدکم امرا فلیبتدی بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم یصلی علی النبی ثم یسأل یجاب له۔ تو احادیث پر ایمان بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، مفتی اظہر ولی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔